بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میرے تمام جو ویل وشرز ہیں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور خوش رکھے اور سب کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کرے. آج جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے ولاگ کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بٹ سوچا کہ ضرور ان ٹاپکس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے آگے کام آئیں گی. تو ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اولاد کی پرورش کس طرح کی جائے. بے شک اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جیسے کہ ہم سے ہر ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اسی طرح اولاد بھی ایک نعمت ہے، لہٰذا اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جانے والا ہے کہ کیا اور کیسے اس کی تربیت کی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ میرے بندوں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ حلال اور حرام میں تفریق کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور ہر اس عمل سے بچیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے، اولاد کی تربیت بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے. اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیے، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کو جانیے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا اور آخرت کا بڑا نقصان اٹھانا لازم ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اولاد والدین سے جھگڑتی ہے، والدین کو گالیاں دیتی ہے، ان سے بدتمیزی کرتی ہے، آس پڑوس کو، ماحول کو، معاشرے کو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. والدین کو رسوا کر کے لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں. بڈھے والدین کو گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ چند دنیاوی مفادات کے لیے ماں باپ کو ذلیل تک کر دیتے ہیں. اور استغفر اللہ، کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ایسے واقعات کی فہرست اگر ہم نکالیں گے نا تو بہت لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ صرف اور صرف اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور پتہ نہیں ایسے کتنے جرم ہوتے ہیں جس کی سنگینی اور انتہا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اور جب ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا تو سوچئے معاشرے اور ماحول، پڑوسیوں، مسافروں اور ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتا ہوگا. یہ تو صرف ہم گمان ہی کر سکتے ہیں. تو اولاد کی جو تربیت ہے نا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یاد رکھیے، اگر ہم نے یہ صحیح نہ کی تو ہمیں دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی. ایک شخص تھے، وہ ایک عالم کے پاس گئے اور کہا، میں اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت پریشان ہوں. اس عالم نے پوچھا، کیا عمر ہے آپ کے بچے کی؟ اس شخص نے کہا، 4 یا 5 مہینے. تو وہ عالم کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کا وقت تو چلا گیا. وہ شخص پریشان ہو گئے ہیں، 4 یا 5 مہینے کے بچے کی تربیت کا وقت کیسے چلا گیا؟ تو اس عالم نے جواب دیا اور کہا، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں چن کر لائی جائے. سبحان اللہ! بے شک اولاد کی تربیت میں ماں کا اہم کردار ہے، لہٰذا اس کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرنا تربیت کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ ہے. دیندار عورت سے نکاح کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمام کی تمام خیر کی چیز ہے، کمانے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے خیر جو چیز ہے نا، وہ ہے نیک عورت، یعنی ہماری بیوی. تو اپنے لیے نیک بیوی، اپنے اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. یہ اپنے ہونے والی اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ ہے.
اور جب اچھی بیوی کا انتخاب ہو جائے اور نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کریں، خالص اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، صالح اولاد عطا فرما۔ یاد رکھیے یہ بھی اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسا وہ طلب کرتا ہے، لہٰذا اپنے رب سے نیک اولاد کی حاجت بھی تربیت کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے نیک اولاد کی طلب کتنی اہم ہے؟ کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے 2 انبیاؤں کی دعاؤں میں یہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو سوچئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے بڑے نبیوں نے یہ دعا ایسی دعائیں ہی ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو ہیں ہی سراسر گناہوں کا پتلا، ہم تو ہیں ہی گنہگار انسان، تو ہمیں تو اللہ کی طلب زیادہ سے زیادہ چاہیے، کیونکہ جب ہم اولاد کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے روز قیامت ہمارے لیے فخر اور شکر کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو آج تو وہ آپ کی بری تربیت میں آ کر لوگوں کے ساتھ برا کر لیں گے، لیکن کل کو جب وہ بڑے ہو جائیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے اور روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، سارا قصور تو ہمارے ماں باپ کا ہے جنہوں نے ہمیں تربیت نہیں دی، ہمیں سکھایا نہیں، ہم تو بچے تھے، ہم تو نادان تھے، اس میں تو ہمارے ماں باپ کو چاہیے تھا نا کہ وہ قدم قدم پہ ہمیں اچھی بات سکھاتے، صحیح اور برے میں فرق بتاتے، کیونکہ اولاد تو معصوم ہوتی ہے، واقعی میں اولاد بہت معصوم ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ، اچھائی اور برائی ہر چیز کا کریڈٹ ماں باپ پہ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کر پائیں، اور تمام ماں باپ کو بھی نیک ہدایت دے کہ وہ بھی اپنے اولادوں کی ہر طرح سے اچھی تربیت کر پائیں، ان میں اچھے اور برے کا شعور پیدا کر پائیں، ان کے اندر بچپن سے ہی حسد، بغض، کینہ، ان تمام برائیوں، ان تمام بدی جو چیزیں ہوتی ہیں، بد چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ان کی حفاظت کی جائے اور ان کے مستقبل پر، ان کے فیوچر پہ توجہ دیں، بجائے اس میں کہ بچوں کو غلط چیزیں سکھائی جائیں، ان کو اچھی چیزوں کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ بچے آپ کے لیے، اس ملک کے لیے، دین و دنیا کے لیے، ہر چیز کے لیے بھلائی کا اور خیر کا سبب بن کے آئیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور میری ہر ویڈیوز کو دیکھ کر ان کو لائک ضرور کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔